الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان دین، نوجوان عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت والجلال کا بڑا فضل ہے اور اس کا احسان بھی ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعے کے بابرکت دن میں پھر ایک بار ایک دفعہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یقیناً ایمان والوں کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ ہفتے بھر میں ایک دن سب آپس میں ایک ساتھ ملتے ہیں اور ایک دوسرے کی خیر خیریت دریافت کرتے ہیں اور آپسی تعارف کرتے ہیں اور کرواتے ہیں. یقیناً یہ مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے. اور یہیں سے عام طور پر ہمارے اس علاقے کے اندر یہ رواج بھی ہے کہ جمعے کے دن مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور اسی مناسبت سے مساجد کے ذمہ دار حضرات یہ بات طے کرتے ہیں کہ عوام کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح بات آ جائے. اسی لیے نماز جمعہ سے پہلے تقریباً 35 منٹ 40 منٹ دینی پروگرام ہوتا ہے جس کے اندر قرآن اور حدیث کی روشنی میں عوام الناس کے سامنے بڑے ہی سادہ انداز میں دینی بات پیش کی جاتی ہے. عقائد کی اصلاح کی فکر کی جاتی ہے، عقائد کی درستگی کی جاتی ہے، اہل السنت والجماعت کے عقائد کو پیش کیا جاتا ہے اور دوسرے فرقوں، دوسرے مذہب والوں اور دوسری جماعتوں سے دور رہنے، ان سے بیزاری اور برات ظاہر کرنے کی بھی ترغیب دی جاتی ہے. اپنے گھر والوں کی اور اپنے ماتحت پرورش پانے والوں کی سب کی اصلاح کی فکر کی جاتی ہے. اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے آج کا جمعے کا یہ جو خطبہ ہے اور یہ جو پروگرام ہے اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں یہ ماہ محرم الحرام کا آخری جمعہ ہے. ہم نے ماہ محرم الحرام کی ابتدا سے لے کر اب تک یہ 4-5 جمعے میں ماہ محرم الحرام کی عظمت، اس کی فضیلت، اسلام میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور اس میں روزے کی اہمیت کیا ہے،
اور ماہ محرم الحرام سے اسلامی مہینوں کا کس طرح آغاز ہوتا ہے اور کیوں آغاز ہوتا ہے، اس کے آغاز کا پس منظر کیا ہے، اور اس کے آغاز کے ادوار اور ارتقائی میدان کیا ہیں، ان سب کو آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اسی درمیان عاشورہ کے موقع پر شیعہ حضرات کے عقائد کو بھی آپ کے سامنے اجاگر کیا گیا تھا، جن میں سے چند عقائد بڑے ہی نازک اور خطرناک ہیں۔ اس لیے اپنے برادران کو اور اپنے اہل السنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے حضرات کو، ماؤں اور بہنوں کو، جوانوں اور بوڑھوں کو، خاص طور پر نوجوان نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے عقائد پر بھی روشنی ڈالی گئی تھی، اور ان کے عقائد کے اندر جو بالکل ہی اسلامی عقائد کے مکمل خلاف تھے، اور ہم اہل السنت والجماعت کے اکابرین، صحابہ، امہات المؤمنین، تابعین، تبع تابعین اور صحابہ کرام اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق ان کے جو نظریات ہیں، ان کے جو عقائد ہیں، اس کو ہم نے مکمل واضح کرنے کے بعد اب ہم اہل السنت والجماعت کے درمیان خلفائے راشدین کا، امہات المؤمنین کا، عشرہ مبشرہ کا، صحابہ کرام کا کیا مقام ہے اور مرتبہ ہے، اس کو ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ جو 2 جمعوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ان کے فضائل، ان کے مناقب، امت میں ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اور نبی سے ان کی محبت، اور نبی کے ساتھ قبر میں بھی، نبی کے ساتھ حشر میں بھی، اور نبی کے ساتھ جنت میں بھی جو ان کا تعلق تھا، اس کو بیان کیا گیا۔ اور امت کے اندر اور اسلام کے اندر صحابہ کا اور بالخصوص شیخین کا جو مقام ہے اور جو ان کے کارنامے ہیں، اس کو بھی بیان کیا گیا۔ اور آج ہم اسی مناسبت سے سیدنا امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کریں گے۔ یہ ہماری امت کی ماں بھی ہے اور ہم سب کی ماں بھی ہے، اور نبی کی سب سے زیادہ چہیتی اور لخت جگر اور سب سے زیادہ محبوب بیوی بھی ہے۔ ہم اسی مناسبت سے تذکرہ کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ پارے 18 میں ایک سورہ کے اندر اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ النور کے اندر سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اس سورت کے اندر اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق تقریباً 16-17 آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور ان کے اندر آخر میں اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ تو اس آیت کے آخر میں اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان کے لیے رزق عظیم کا اور رزق حلال کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے قرآن کریم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ مغفرت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، کہ دیکھو اس امت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ پوری عورتوں میں ایسا ہی ہے جیسا کہ تمام کھانوں میں سرید کو فضیلت ہے۔
یعنی اس حدیث کا مطلب سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے اندر سرید نام کا ایک لذیذ کھانا تھا، جس کے اندر روٹی، گھی اور گوشت وغیرہ ڈال کر اس کو پکایا جاتا تھا، اور یہ بالکل لذیذ کھانا اس دور کا اور اس زمانے کا سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میری زوجہ حضرت عائشہ کی فضیلت اس امت کی خواتین پر ایسی ہی ہے جیسا کہ عرب کے لوگوں میں کھانے کے اندر ثرید کو جو مقام اور فضیلت حاصل ہے، وہی مقام میری زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس امت کے اندر جتنی عورتیں گزری ہیں، ان سب کے اندر سب سے بڑا مقام و مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ پھر یہاں پر بعض محدثین یہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کو یہ جو مقام و مرتبہ ملا ہے، یہ مقام و مرتبہ اس وجہ سے ملا ہے کہ اللہ نے حضرت عائشہ کو بڑا ذہین بنایا تھا، بڑا فتین بنایا تھا، اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے اندر ان کو بڑی مہارت تھی، اور خاص طور پر میراث کے مسائل سمجھنے میں اور مسائل کو سمجھنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ہی بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ اسی لیے یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ علم کے اعتبار سے اس امت کی عورتوں میں اور اس امت کے خواتین میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ رکھتی ہیں۔ تو یہیں سے ہم کو معلوم یہ ہو گیا کہ اس امت میں جتنی خواتین آئی ہیں اور قیامت تک آئیں گی، ان سب میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ اور ان کی فضیلت کو اور ان کے مناقب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا عائشۃ ھذا جبرائیل یقرئک السلام، قالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ بیٹھ کر کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ اچانک اللہ کے نبی خاموش ہوئے، اس کے بعد کہنے لگے، اے عائشہ، ابھی ابھی جبرائیل آئے، یقرئک السلام، اور تم کو سلام کہہ کر گئے۔ تو پھر حضرت عائشہ نے اس کے جواب میں کہا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، اور بعض احادیث میں ہیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے امی جان کا مقام، حضرت عائشہ کا مقام اس امت میں یہ ہے کہ خود آسمان سے حضرت جبرائیل تشریف لے آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ اور بعض احادیث میں اور دوسرے روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے جو سلام پیش کیا وہ اپنی جانب سے نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے حضرت عائشہ کو سلام پیش کیا گیا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور ہمارے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اس امت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے یا حضرت جبرائیل نے خود ان کو سلام کہلوایا ہے۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے اور بڑے مناقب کی بات ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ کے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، ایک موقع پر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک غزوے میں، ایک جنگ کے اندر۔ تو پھر میں نے اللہ کے نبی سے قریب آیا اور اللہ کے نبی سے کہا، ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نزدیک روئے زمین پر جتنے مرد ہیں اور جتنی عورتیں ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہیں؟ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال عائشہ، کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی ہے تو وہ میری چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔
تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے نزدیک حضرت عائشہ کا کیا مقام تھا، حضرت عائشہ کا کیا رتبہ تھا، اور اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو کتنی زیادہ محبت کرتے تھے اور ان سے کتنا زیادہ تعلق رکھتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مرض الوفات قریب آیا، جب اللہ کے نبی بیمار ہوئے، جس بیماری کے اندر اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ اس دنیا سے پردہ فرمائیں، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ کی حیات میں آپ کے پاس 10 ازواج مطہرات تھے مدینہ طیبہ کے اندر، اور ان سب کے کمرے مدینہ طیبہ مدینہ منورہ سے قریب ہی لگ کر تھے۔ آپ ہر روز ایک بیوی کے پاس اور ایک گھر والی کے پاس اپنی رات گزارا کرتے تھے، اور آپ کا یہ معمول تھا۔ تو جب اللہ کے نبی بیمار ہوئے اور اللہ کے نبی اسی بیماری میں اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جب کسی دوسری بیوی اور اہلیہ کے گھر ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے، این انا غدن، این انا غدن، این انا غدن، میری کل باری کس کے پاس ہوگی، میری باری کل کس کے پاس ہوگی۔ اور اس سے اللہ کے نبی کا منشا یہ ہوتا، حریصاً علی بیت عائشہ، کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے کہ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ میں اب کل کی باری حضرت عائشہ کے گھر میں گزاروں۔ تو جب صحابیات اور صحابہ اور خود آپ کے گھر والیاں اور ازواج مطہرات نے اس بات کو محسوس کر لیا، اللہ کے نبی کی اب چاہت اور خواہش یہ ہے کہ اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اپنے بقیہ ایام گزاریں اور ان کے گھر رہیں اور ان کے کمرے میں تشریف فرما ہو۔ تو سب کے سب نے خوشی کے ساتھ یہ اجازت دے دی، اے اللہ کے نبی، اب ہم اپنی باری چھوڑتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ جس کے پاس چاہیں اپنی باری متعین کر لیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہنا پسند کیا، اور بقیہ اپنی زندگی کے 8 دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ ان کے حجرے میں بقیہ ایام گزارے اور بقیہ ایام وہیں پر رہے۔ تو میرے دوستو، اس سے اصل ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کی خواہش اور تمنا یہ تھی اپنے آخر ایام میں بھی کہ این انا غدن حریصاً علی بیت عائشہ، کہ جتنے میرے بقیہ ایام ہیں میں اپنی محبوبہ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزاروں۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ سے کتنی زیادہ محبت تھی، اللہ حضرت عائشہ کا مقام و مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس کتنا زیادہ تھا، اور اللہ کے نبی ان کو کتنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، خود اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات بیان فرماتی ہے کہ ایک دفعہ میں اور میرے محبوب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میں نے تاڑ لیا، میں نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی کا اب موڈ اچھا ہے، آپ بالکل خوش طبعی کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس قلت یا رسول اللہ، کہ جب میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، جب آپ خوشحال ہیں، آپ بالکل خوش مزاج ہے اور آپ کے اندر آپ کا موڈ بالکل بہتر ہے، تو میں نے یہ محسوس کر اللہ کے نبی سے کہا، قلت یا رسول اللہ ادعو لی، اے اللہ کے نبی جی آپ میرے حق میں دعا فرما دیجیے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، قال اللہم اغفر لعائشۃ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت، کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوبہ کی بات سن کر فوراً حضرت عائشہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم اغفر لعائشہ، اے اللہ آپ میری محبوبہ اور میری سب سے زیادہ پسندیدہ زوجہ حضرت عائشہ کی آپ مغفرت فرما دیجئے، ما تقدم من ذنبها، جتنے اس نے گناہ پچھلے کیے، وما تأخرت، اور جتنے آگے کریں گے آپ سب کے سب کو معاف فرما دیجئے، وما أثرت،
جس نے اس نے جو گناہ اس نے چھپ کر کیے ہوں آپ اس کو بھی معاف فرما دیجئے، وما اعلنت جو گناہ اور جو سرزش ان سے علانیہ ہو گئی ہیں آپ ان کو بھی معاف فرما دیجئے۔ میرے دوستو اسی حدیث کے اندر آگے یہ لکھا ہوا ہے، جب حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دعا سنی تو فوراً خوشی کے مارے اتنی زور سے اور بے تحاشا اپنے آپ سے بے قابو ہو کر اتنی زور سے ہنسنے لگی کہ خود حضرت عائشہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ خوشی کے مارے ہنستے ہوئے میرا سر نبی کی گود سے ٹکرانے لگا اور میرا سر نبی کے گود میں چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی نے دریافت کیا، اے عائشہ کیا تم میری اس دعا سے خوش نہیں ہو؟ تو حضرت عائشہ نے کہا، اے اللہ کے نبی آپ اتنی اچھی دعا دے دیں میں آپ سے کیسے خوش نہیں ہوتی؟ پھر حضرت عائشہ نے کہا، میں اس لیے خوش ہوں کہ آپ کی یہ دعا کبھی میرے حق میں رائے گا نہیں جائے گی، یقیناً قبول ہوگی۔ میرے دوستو اس حدیث سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے لیے کیا دعا فرمائی ہے کہ دیکھو ایسی دعا ہے جو کوئی کسی کے لیے مانگتا ہو۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے اپنی بیوی کے حق میں یہ دعا کر رہا ہے، اے اللہ یہ میری محبوبہ ہے، آپ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیجئے، جو گناہ اس سے ظاہر میں ہوا، جو گناہ اس سے پوشیدہ اور چھپ کر ہوئے ہیں ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ میرے دوستو اسی حدیث سے ایک اور بات بھی ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر اچھے موڈ میں ہو اور اچھی طبیعت کے ساتھ ہو تو چاہیے کہ شوہر کو اپنی بیوی سے دعا کرائے اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے اپنے حق میں دعا کرائے۔ یہ مزاج نبوی ہے، یہ اماں جان کی سنت ہے اور اللہ کے نبی نے یہ کر کر دکھایا ہے۔ تو اس حدیث سے ہم کو یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب میاں بیوی خوشحال ہو، خوش طبیعت ہو، موڈ اچھا ہو تو آپس میں جب بے تکلفی ہو تو چاہیے کہ اس طرح کی باتیں بھی کریں جس میں ایک دوسرے کی مغفرت بھی ہو اور ان کے لیے دعا کا سامان بھی ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے پاس ہر روز اور ہر رات ایک زوجہ مطہرہ کے پاس اپنی باری گزارا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ کے نبی کو قلبی لگاؤ، دلی لگاؤ اور مزاج سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انسیت تھی اور مانوس تھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آتی تو صحابہ کرام کثرت سے تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے، کیونکہ ایک طرف تو خود اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ انسیت اور محبت تھی اور صحابہ بھی اس کو محسوس کرتے تھے، اور صحابہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے نبی کو جس زوجہ سے زیادہ محبت ہے ہم ان کے پاس تحفے بھیجیں تاکہ نبی بھی خوش ہو اور نبی کی وہ زوجہ بھی زیادہ خوش ہو جائے۔ تو صحابہ کی یہ عادت تھی کہ جب آپ کی باری حضرت عائشہ کے گھر ہوتی تو آپ تحفے بھیجا کرتے تھے صحابہ۔ تو بعض آپ کے ازواج مطہرات نے یہ بات محسوس کی اور اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی آپ اپنے صحابہ سے فرما دیجئے کہ جب آپ کی باری حضرت عائشہ کے گھر ہوتی ہیں تو وہ کثرت سے تحفے تحائف بھیجتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معاملہ یہ ہونا چاہیے جب کسی کو کوئی ہدیہ یا تحفہ دینا ہے تو آپ کی باری جس گھر میں بھی ہو، جس اہلیہ کے ساتھ بھی ہو، اسی کے پاس تحفے بھیج دیا کرو۔ تو اب بعض ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک عجیب جواب دیا ہے۔ میرے دوستو بڑا عجیب جواب ہے، سننے کا ہے، جس سے ہم کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اللہ کے نزدیک کیا تھا اور اللہ کے نبی کے نزدیک کیا تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا لا تؤذینی فی عائشہ،
کہ دیکھو تم عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف مت دو، تم عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف مت دو۔ یعنی اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ میرا معاملہ عائشہ کے ساتھ کچھ اور الگ ہے، اگر تم ان کے بارے میں میرے سامنے نکیر کرو گے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور یہ بات مسلم ہے، اور اہل السنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے، جس نے نبی کو تکلیف دی گویا اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو نبی نے فرما دیا کہ لا تؤذینی فی عائشہ، دیکھو تم مجھ کو تکلیف مت دو حضرت عائشہ کے بارے میں۔ اس کے بعد سب صحابیات اور ازواج مطہرات خاموش ہو گئے، اللہ کے نبی کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور صحابہ کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جملہ فرمایا جو بالکل قابل ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تؤذینی فی عائشہ فإن الوحی لم یأتنی وأنا فی ثوب امرأة الا عائشہ، کہ دیکھو حضرت عائشہ کا مقام اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب میں عائشہ کے ساتھ ہوتا ہوں، ان کے لحاف کے اندر، ان کے بستر میں ایک چادر میں ہوتا ہوں، تو اس وقت بھی اللہ پاک میرے پاس وحی کو بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے باقی ازواج مطہرات میں سے کسی کو یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ کے نبی رات میں اپنی بیوی حضرت عائشہ کے ساتھ ایک لحاف میں، ایک کمبل میں ہوتے تو اس وقت بھی اللہ پاک آپ کے پاس وحی بھیجا کرتے تھے۔ اس سے حضرت عائشہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور ان کا مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین اور محدثین اور امت کے بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ اللہ پاک نے حضرت عائشہ کے اندر وہ صلاحیت، وہ قوت اور وہ علم رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ حضرت عائشہ کے پاس بھی وحی کو بھیج دیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام امت کے اندر بہت بڑا ہے، اور بہت بڑا مقام ان کو اللہ نے بھی دیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی دیا ہے، اور سارے صحابہ نے ان کو مانا بھی ہے۔ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ تھا۔ اب آپ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم کیا تھا۔ میں کل ہی مطالعے میں یہ بات پڑھا کہ ایک کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنا علم دیا، اگر اس امت کا علم 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو پو حصہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا۔ آپ غور کریں کہ اللہ پاک نے حضرت عائشہ کو کتنا علم دیا اور ان کو کیا مقام دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں واللہ ما رأيت خطيبا قط أبلغ ولا أفصح ولا أفطن من عائشة رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے روئے زمین پر حضرت عائشہ سے بڑا تقریر کرنے والا، نصیحت کرنے والا، فصاحت و بلاغت کا شہسوار، ذہین اور فتین روئے زمین پر حضرت عائشہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے دوستو، آپ غور کریں یہ کس کی دلیل ہے؟ یہ کوئی تابعی کی بات نہیں ہے، یہ کسی محدث اور مفسر کی بات نہیں، یہ صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قسم کھا کر فرماتے ہیں اللہ کی قسم روئے زمین پر میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ فصیح اور بلیغ کسی خاتون کو نہیں دیکھا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک جگہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رأيت احدا بالقرآن ولا بالفریضة ولا بالحرام ولا بالحلال ولا بفقیہ ولا بشعر ولا بطب ولا بحدیث العرب ولا بنسب من عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی صحابی رسول ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں ما رأیت احدا، میں نے روئے زمین پر کسی کو نہیں دیکھا جو قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو، میں نے روئے زمین پر کسی کو نہیں دیکھا
جو میراث کے مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ میں نے روئے زمین پر کسی کو نہیں دیکھا جو حلال اور حرام کے مسائل سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ میں نے فقہ کے مسائل، روزمرہ کے مسائل حضرت عائشہ سے زیادہ جاننے والا روئے زمین پر کسی کو نہیں دیکھا۔ یہی نہیں، شعر و شاعری کے اندر بھی وہ بالکل پائے درجے کا علم رکھتی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ علم طب، ڈاکٹری کے اندر بھی حضرت عائشہ کا علم سب سے زیادہ معیاری علم تھا، اور ان سے بڑا عالم روئے زمین پر حضرت عائشہ کے دور میں کوئی اور نہیں تھا۔ میرے دوستو، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم کیا تھا۔ بلکہ یوں کہا گیا ہے، شریعت کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک حصے کا علم صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہے۔ میرے دوستو، یہی نہیں بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہے اور قدیم الاسلام صحابی ہے۔ یعنی جب اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی تو 2-4 سال کے اندر ہی یہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور مکے کے ابتدائی دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی کے ساتھ بہت طویل عرصے تک انہوں نے صحبت اختیار کی، نبی کی خدمت میں رہے۔ ان کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں، ما اشکل علینا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فسألنا الا وجدنا عندها منہ علما۔ اگر ہم صحابہ ہیں، اگر ہم صحابہ رسول کو کوئی کھٹک پیدا ہوتی، کسی مسئلے میں کوئی بات واضح نہ ہوتی، تو ہم سب کے سب صحابہ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا رخ کرتے اور ان سے سوالات کرتے، تو ہمارے سینے وہاں ٹھنڈے ہو جاتے، ہمارے ذہنوں کو وہاں سکون ملتا، اور ہم کو ان کے در سے ہماری مراد کا علم مل جاتا۔ میرے دوستو، اس حدیث سے بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری جو صحابی رسول ہے، یہ ان کی گواہی ہے کہ صحابہ ان کے دروازے پر دستک دیتے اور مسائل کو معلوم کرتے، اور وہ اس زمانے کی مفتیہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مدینے میں فتویٰ دینے والے جو حضرات تھے، ان میں سے ایک حضرت عائشہ بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مدینے کے اندر جو فتویٰ دینے والی خواتین تھی، ان میں سے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے۔ تو میرے دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام کیا تھا، علم کے اندر کیا تھا، نبی کے نزدیک کیا تھا، رسول کے نزدیک کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک صحابی رسول یہ فرماتے ہیں، مسلم بن صبیح نے حضرت مسروق، یہ تابعی ہے، ان سے دریافت کیا کہ بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مسائل سیکھنے کے لیے جاتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے صحابہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میراث کے مسائل معلوم کرتے ہوئے دیکھا اور سنا ہے۔ تو میرے دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم کیا تھا۔ ایک جگہ حضرت امام زہری رضی اللہ، امام زہری رحمت اللہ علیہ، جو امام فن حدیث کے بڑے امام مانے گئے ہیں، جو سب سے بڑا مقام و مرتبہ حدیث کے اندر رکھتے ہیں، انہوں نے کہا، لو جمع علم عائشہ الى علم جمیع النساء لکان علم عائشہ افضل۔ اگر روئے زمین کا علم جمع کر دیا جائے، روئے زمین کی خواتین کا علم جمع کر دیا جائے اور مردوں کا علم جمع کر دیا جائے، تو دیکھ لو حضرت عائشہ کا علم سب سے زیادہ اونچا اور سب سے زیادہ بلند مقام پر ہوگا۔ میرے دوستو، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے یہ تابعی ہے اور بڑے جلیل القدر امام حدیث بھی ہے، انہوں نے کہا، اور ان کی یہ شہادت ہے اور ان کی یہ گواہی ہے، وہ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، جو امام حدیث بھی ہے، امام تفسیر بھی ہے، اور آج روئے زمین پر ہر مسلک کا آدمی ان کی تفسیر دیکھتا ہے اور ان کی کتابیں دیکھتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر بڑی اونچے درجے کی تفسیر ہے، اور وہ فرماتے ہیں، لم یکن فی الامم مثل عائشہ فی حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها، کہ وہ فرماتے ہیں
پوری امتوں کے اندر، پوری دنیا کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جیسا کسی کو میں نے نہیں دیکھا۔ علم کے اندر، عقل کے اندر، فصاحت کے اندر، حافظے کے اندر، اور حدیثوں کو اور باتوں کو یاد رکھنے میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا کسی اور کو نہیں پایا۔ میرے دوستو یہی نہیں، آپ حدیث کی طرف آئیے۔ جب علم کی بات چل رہی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس امت کے اندر جو نبی کے رات کے مسائل ہے اور گھریلو مسائل ہے، اس امت میں اگر ہم تک پہنچے ہیں تو وہ صرف اور صرف سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہنچی ہے۔ اور محدثین، مفسرین اس بات پر متفق ہے کہ حضرت عائشہ سے سینکڑوں احادیث ہے، 2200 سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ سینکڑوں احادیث کو امام بخاری نے اپنے کتاب میں لکھی ہے، اس کے بعد امام مسلم نے بھی سینکڑوں احادیث اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ ان کی احادیث کا اگر ذخیرہ جمع کر دیا جائے تو وہ 2200 سے زیادہ ہوتی ہیں، اور ان کے اندر اکثر احادیث گھریلو اور خواتین کے، میاں بیوی کے جیسے مسائل اور معلومات پر مشتمل احادیث کا یہ ذخیرہ ہے۔ میرے دوستو یہی نہیں، اگر اماں جان حضرت عائشہ سے یہ پوچھا جائے کہ اے میری ماں اماں جان عائشہ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری خصوصیات کیا ہے، تو اماں جان یہ کہتی ہے میں ایک واحد ایسی خاتون ہوں جو اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی تو باقیرہ تھی، کسی اور سے نکاح نہیں کی، باقی 10 کے 10 جتنی نکاحیں اللہ کے نبی نے کیے ہیں وہ سب کے سب باقیرہ نہیں تھی، یا دوسروں سے متعلقہ تھی، یا ان کے شوہر جنگوں کے اندر مارے گئے تھے، لیکن میں ایک ایسی خاتون ہوں جو نبی کے ساتھ، نبی کی صحبت میں پہلے نکاح میں آئی اور باقیرہ ہونے کی حالت میں آئی۔ میرے دوستو پھر آگے اماں جان یہ کہتی ہیں کہ میں ایسی خاتون ہوں جس کو اللہ نے مدینے میں آتے ہی سب سے پہلے نبی کے واسطے مجھے انتخاب کیا ہے، اور میں نبی کی صحبت میں 9 سال تک رہی، اور میرا نکاح نبی سے 8 سال کی عمر میں ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ میں جب سے نبی کی خدمت میں ہوں، میرے حجرے میں جب نبی ہوتے تو مسائل کی آیتیں نازل ہوتی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر شریعت کا، دین کا علم سب سے زیادہ ہے۔ طلاق کے مسائل سورہ بقرہ میں، نکاح کے مسائل سورہ بقرہ میں، قصاص کے مسائل سورہ بقرہ کے، روزے کے مسائل سورہ بقرہ میں، چاند اور تاریخ کے مسائل سورہ بقرہ میں، دودھ پلانے کے مسائل سورہ بقرہ میں، سود کے مسائل سورہ بقرہ میں، اس جیسی جتنے مسائل ہیں اور اہم مسائل ہیں ان سب کو اللہ نے مدینے میں نبی کے سامنے، میرے سامنے نبی کے اوپر نازل فرمائے ہیں۔ یہی نہیں، پھر اماں جان کہتی ہیں کہ میں ایک ایسی خاتون ہوں نبی کے ازواج کے اندر کہ میرے منہ کا تھوک نبی کے منہ میں گیا، اس دن گیا جس دن نبی کی وفات ہونے والی تھی۔ میرے دوستو اماں جان یہ کہتی ہیں میری خصوصیت یہ ہے کہ جب نبی کی روح قبض ہونے کا وقت آیا تو میں اپنے سینے سے نبی کی پیٹھ کو مس کر نبی کو ٹیکا دے کر بیٹھی ہوئی تھی، اور جب نبی کی روح قبض ہونے کا وقت آیا اس وقت حجرہ مبارکہ میں صرف میں اکیلی تنہا خاتون تھی، یا تو پھر حضرت اسرائیل تھے اور کوئی نہیں تھے۔ پھر یہ اس کے بعد اماں جان یہ کہتی ہے میری خصوصیت اور میری فضیلت دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بات میری سن لو، وہ یہ ہے کہ نبی کو میں نے اتنا چاہا کہ نبی نے اپنی وفات کے آخر ایام بھی میرے ساتھ کاٹے، وفات کے وقت بھی میرے ساتھ تھے، میرا تھوک نبی کے پیٹ میں گیا اور نبی کو سینے سے میں نے لگایا۔ آخر بات یہ ہے کہ نبی کی محبت کا حق ادا کرتے ہوئے وفات کے بعد نبی کو اپنے حجرے میں تدفین کے لیے جگہ دی۔ میرے دوستو یہ ہے اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ امت کے اندر۔ اور حضرت عائشہ کے تقوی کے بارے میں محدثین یہ فرماتے ہیں، صحابہ یہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ بے انتہا روزوں کا اہتمام کرتی تھی۔ ایک جگہ حضرت معاویہ یہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خدمت میں تقریباً 70,000 روپے کا ایک
گلے کا ہار بھیجا، حضرت عائشہ نے اس میں سے ایک چیز بھی نہیں لی، ان سب کو توڑ کر غریبوں میں اور ازواج مطہرات میں تقسیم کر دیا۔ اور ایک جگہ ایک صحابی رسول یہ فرماتے ہیں، ایک موقع پر حضرت عائشہ کے یہاں 70,000 درہم آئے، اور اس وقت حضرت عائشہ روزے کی حالت میں تھی۔ وہ 70,000 درہم افطار سے پہلے حضرت عائشہ نے سارا کا سارا تقسیم کر دیا۔ پھر آگے صحابی یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عائشہ کو تقسیم کر کے اٹھتے ہوئے دیکھا تو ان کے کپڑوں کا حال یہ تھا کہ ان کے کپڑوں میں پیون لگا ہوا تھا، اور جب افطار کا وقت آیا تو انہوں نے خادمہ سے کہا کہ کیا ہے، لاؤ افطار کرنے کے لیے۔ خادمہ نے جواب دیا، پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ تھی اس امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے اوپر بڑے بڑے صحابہ متفق ہیں۔ صحابہ ان کے در پر علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، نبی کو ان سے اتنی زیادہ محبت، خود اللہ نے ان کو سلام بھیجا۔ یہی نہیں میرے دوستو، میرے بھائیوں، اس امت کی یہ ماں اماں جان عائشہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے صدقے میں اس امت کو تیمم کا طریقہ دیا اور تیمم کا سلیقہ دیا۔ یہ تیمم اس امت کی خاصیت ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی قوم کے اندر تیمم نہیں تھا۔ یہ اماں جان عائشہ کی بدولت اس امت کو تیمم کا طریقہ ملا ہے۔ یہی نہیں، آخر میں ایک جگہ پارے 18 کے اندر اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق 17 یا 18 آیتیں نازل فرمائی۔ اس میں آخر میں یہ فرمایا، اولئک لہم مغفرہ ورزق کریم۔ اے عائشہ، تمہارے لیے مغفرت کا وعدہ ہے اور تم کو رزق حلال دینے کا ہم وعدہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اماں جان کی فضیلت یہ ہے، لیکن یہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اماں جان حضرت عائشہ، حضرت زبیر اور حضرت معاویہ کتے اور خنزیر سے زیادہ ناپاک ہے، نعوذ باللہ۔ اس کو بتلانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے اماں جان کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے، اور تمام محدثین، مفسرین اور فقہا یہ کہتے ہیں اماں جان کی ان فضائل کو دیکھ کر اگر ان کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور ان کی فضیلتوں کا اور ان کے ایمان کا انکار کرنا گویا کفر کو پہنچ جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے۔ اس سے ہم کو معلوم ہو گیا کہ شیعہ کے عقائد بالکل الگ ہے، ہم اہل السنت والجماعت کے عقائد بالکل الگ ہے۔ ہم اماں جان کو ایسے ہی مانیں گے جیسا کہ اللہ، اس کے رسول اور نبی کے سچے صحابہ نے ان کی عظمت، ان کی مناقب، ان کے فضائل، ان کا تقوی، ان کے علم کی گواہی دی ہے، ہم اسی طرح اس کو مانیں گے۔ اور شیعوں سے ہم اہل السنت والجماعت کا ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں، ہم اس سے برات ظاہر کرتے ہیں، ہم اس سے دور ہیں، ہم اس سے اعتراض کرتے ہیں۔ بس آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام برادران اسلام کو، ہم اہل السنت والجماعت کو اپنے عقائد کی حفاظت کرنے اور اپنے عقائد پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔